حقوق العباد کی اگر ہم بات کریں تو حقوق العباد میں سب سے زیادہ اہم حق والدین کا حق، اس لیے کہ ہم نے دیکھا قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنے حق کی بات کی، اپنی عبادت کی بات کی، توحید کی بات کی، شرک سے منع فرمایا، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا نا وہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں کہہ رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے تجھے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان سے پیش آنا، حسن سلوک سے پیش آنا۔ اب دیکھیں یعنی یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تمہارے والدین تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں تو تم بھی اچھا سلوک کرنا، اگر تمہارے والدین تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں تو تم بھی اچھا سلوک نہ کرنا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ احسان کرنا پڑے گا، حسن سلوک کرنا پڑے گا۔ یہ جو لفظ احسان ہے نا، میں چاہتی ہوں ہم اس لفظ احسان کو سمجھیں، کیونکہ احسان عدل سے مختلف ہوتا ہے۔ عدل میں کیا ہوتا ہے؟ عدل میں برابری کا سلوک ہوتا ہے نا، کوئی آپ کے ساتھ اچھا ہے آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں۔ احسان میں برابری کا سلوک نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ والدین جیسا بھی سلوک کریں تمہیں احسان والا سلوک ہی کرنا پڑے گا، حسن سلوک ہی کرنا پڑے گا، اور تمہارا حسن سلوک ان کے حسن سلوک پر مبنی نہیں ہوگا۔ جو بھی ہم کریں اگر وہ اچھے ہیں تو ہم اچھے نہیں، بلکہ ہر صورت اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہر صورت احسان کرنا ہے۔ احسان اس لفظ کو کہتے ہیں کہ کوئی جو اس چیز کو اگر نہیں بھی ڈیزرو کرے نا، آپ پھر بھی آپ کی نیکی جو ہے وہ ہونی چاہیے، چاہے اگلا آپ کے ساتھ ویسا نہیں بھی، اس کو کہتے ہیں احسان۔ اور پھر آگے کہا کہ اگر تمہارے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں تو دیکھو ان کے آگے اف نہ کہنا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں اف کتنا چھوٹا سا لفظ ہے، ایک چھوٹا سا لفظ جس کا اظہار صرف انسان اف ایسے ایک ایکسپریشن سے کرتا ہے نا انسان کی اف، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اف بھی نہیں کرنا۔ یہ چھوٹا سا ایکسپریشن، یہ چھوٹی سی ناگواری کی کیفیت جو چہرے پہ آتی ہے نا، اللہ کہہ رہے کہ نہیں، وہ بھی نہیں ہوگا ان کے لیے، نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں اللہ جانتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ کو بچپن میں دیکھا ہوتا ہے نا کہ کیسے انہوں نے ہمیں شفقت سے پالا، آپ میں نہیں جانتے، اللہ اس وقت کو جانتا ہے، اس وقت پہ ان کی محنت کو جانتا ہے نا، تو یہ جو سارا حکم ہے یہ اس بیس پہ ہے جسے ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، اور لیکن اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے کیسے ہمیں پالا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی صورت اف بھی نہ کہو، ولا تنہر، اور ان کو کسی چیز پہ جھڑکو بھی نہیں۔ تو پہلے یہ کہا کیا کہ جھڑکنا کیا ہوتا ہے کہ کوئی کسی بات پہ آپ کا تھوڑا سا نامناسب بیہیویئر ہو جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اف بھی نہیں کہو اور کسی بات پہ ڈانٹو بھی نہیں۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہر، اور آپ دیکھیں اف کس بات پہ کہا جاتا ہے؟ ان کی کسی بات پہ، کسی زیادتی پہ یا کسی نامناسب بات پہ۔ اور والدین جب 70-75 سال کی ایج پہ پہنچ جاتے ہیں نا، تو ان میں ایک بچپن والی کیفیت آ جاتی ہے، یادداشت میں بھی فرق آ جاتا ہے، جسم میں بھی کمزوری آ جاتی ہے، سم ٹائم ضدی بھی ہو جاتے ہیں، اور ان سے بہت معقول بات یا بیہیویئر کی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو ان کو ویسے ہی سمجھتے ہیں نا جیسے وہ جوانی میں تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایج میں فرق، زمانے میں فرق، سوچ میں فرق، اور وہ نامناسب بات بھی کر سکتے ہیں، اور بالکل اسی طرح جیسے ہم بچپن میں کرتے رہے ہیں ان کے ساتھ۔ آپ دیکھیں چھوٹا بچہ سم ٹائم بہت نامناسب بات کی تو ہم اس سے ایکسپیکٹیشن نہیں کرتے نا، بچہ سم ٹائم کپڑوں پہ یورن بھی کر دیتا ہے، تو کیا کیا جاتا ہے؟ ماں باپ نے کیا کیا؟ ماں باپ نے اس چیز کو برداشت کیا، بہت پیار سے برداشت کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بالکل وہی برداشت کرنی پڑے گی، وہی حسن سلوک کرنا پڑے گا ان کے ساتھ۔ تمہیں ہو سکتا ہے ان کی کوئی بات ناگوار بھی گزرے، لیکن دیکھو اف بھی مت کرنا، وہی شفقت کرنی پڑے گی۔ تو آپ وہ نہیں جانتے جو اللہ جانتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے نا قرآن میں، تو اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں، کیونکہ اللہ کا علم لامحدود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کے آگے اف بھی نہیں کرنا،
ڈانٹنا بھی نہیں اور کسی بات پہ کوئی ایسی ناگواری کی کیفیت بھی نہ آئے. تو یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کے آگے کیا انسان سر تسلیم کرتا ہے نا. ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ میرے والدین میرے ساتھ ظلم کرتے ہیں, ناانصافی کر جاتے ہیں, کیا پھر بھی مجھے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا پڑے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا, ایک ہی بات 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِن ظَالَمَهُ وَإِن ظَالَمَهُ وَإِن ظَالَمَهُ, کہ ہاں اگر وہ ظلم کے ساتھ بھی پیش آئیں پھر بھی تمہیں حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا پڑے گا, نیکی کے ساتھ پیش آنا پڑے گا. اور پھر یہ تو ان کی ایج کا تقاضا بھی ہے نا, مطلب جیسے ہم پہلے بات کی کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی یادداشت میں تبدیلی, ان کے ٹیمپر میں مطلب غصہ بھی آ جاتا ہے, سم ٹائم اتار چڑھاؤ طبیعت میں آ جاتے ہیں, تو یہ ساری کیفیت اس کی بیس پہ ہے نا. تو اور پھر والدین کو جو ایک ہوتا ہے نا, ضم ہوتا ہے, ایک غرور ہوتا ہے کہ یہ تو میری اولاد ہے, میں نے ہی تو بڑا کیا پال پوس کے, اتنا بڑا کیا, کیا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے؟ آپ دیکھیں یہ بہت نارمل بات ہے. جیسے ہم اپنے بچوں کو کچھ کہہ دیتے ہیں نا اور پھر اس پہ کہہ کے یہ فیل نہیں کرتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا, کہہ دیا تو ماں باپ ہیں, کہہ نہیں سکتے کیا؟ تو یہی چیز ماں باپ بھی یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ماں باپ ہیں, کہہ سکتے ہیں, ڈانٹ بھی سکتے ہیں, کہہ دیا تو کیا ہو گیا. تو ان کو بھی بالکل یہ ہوتا ہے نا. تو جب بھی کبھی ایسا ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, کبھی ان کی طرف سے کوئی ایسی بات ہو جائے تو ہمیں یہ کیا کرنا پڑے گا, اس ٹائم پہ خاموشی اختیار کرنی پڑے گی. اور بعد میں اگر آپ دیکھیں کہ بہت ضروری ہے کسی بات پہ ان کو گائیڈ کرنا, بتانا, تو آپ ایک مناسب وقت پہ ان کو بتائیں کہ یہ چیز ایسے نہیں نا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اس میں بھی بہت حسن سلوک ہونا چاہیے, ایک انداز جو ہے وہ بہت پیار والا, محبت والا ہونا چاہیے نا. تو اتنا ہمارا ماشاءاللہ دین خوبصورت ہے, اتنی ڈیٹیل میں ہر چیز جو ہے وہ ایکسپلین کی ہے. تو کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اگر ہم اس کو اپنا کے جنت میں پہنچ جائیں, جنت حاصل کر لیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس سے اس کے والدین خوش اس سے اللہ خوش, جس سے اس کے والدین ناراض اس سے اللہ بھی ناراض. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس چیز کو جنت سے جوڑ دیا. پھر ایک جگہ نہیں کہا والدین ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. وہ ایسے ہی نہیں ہے, وہ اللہ جانتا ہے اس کے پیچھے کتنی تکلیفیں ہیں ماں کی اور کتنا کچھ ہے نا. تو اور ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ جب وہ اس ایج کو پہنچ جائیں, وہ کوئی اتار چڑھاؤ کر دیں, اونچ نیچ کر دیں, تو ان کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آؤ, اف نہ کہو. اف کا لفظ میں نے جیسے آپ کو ایکسپلین کیا, اس کو اگر ہم ذہن میں رکھیں گے نا, تو اس آیت کو, اس ورڈ کو ذہن میں رکھیں گے تو بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ.